ایک اور تنقید پوری جو کانورسیشن ہماری ہوئی اس میں جو کامنٹس ہم نے انالیسس کی، لوگوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے، آپ نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے تعلقات صحیح کر لو، جو وہ کہے گا وہی ہوگا. سو آپ کا اپنا اوپینین جو ہے وہ کیسے چینج ہوا؟ کوئی چینج نہیں ہوا. آپ جو یہ بات آپ نے ویسے کہی تھی، یہ جی کہی ہے، بات کہی ہے، لیکن اس طرح تو نہیں کہی ہوئی نا. ایک بات آپ ٹونٹ کے طور پہ، طنز کے طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ اگلے بندے کا اوپینین تو نہیں پیش کرتے. وہ پورا جملہ اٹھائیں. جی جملہ اٹھائیں. میں نے کہا تھا کہ وہ کوڑا جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا، کہ جسے چاہتے تھے یہ دہشت گرد کہہ دیتے تھے، جسے چاہتے تھے غدار وطن کہہ دیتے تھے، تو کیا یہ میں تعریف کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی؟ بتائیں. اس کے بعد میں نے جملہ بولا کہ آج دیکھیں یہ کوڑا عمران خان کے ہاتھ میں آ گیا. میں دونوں کو غلط کہہ رہا تھا بھائی. انہوں نے اس کو اس طرح پریزنٹ کیا. بھائی میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے مخاطبین بیسک لیول کی ایتھکس بھی نہیں سمجھتے، نہ انہیں لٹریچر کا پتہ ہے. اس جملے کو غور سے ذرا سنیں. میں نے کہا کہ وہ کوڑا جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا، تو اس کا مطلب ہے میں اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر رہا تھا. تو جب وہ کوڑا عمران خان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ جنتی کوڑا بن جائے گا. اس کو بھی میں کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اب اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی کہا نا کہ خان کی زندگی میں صلح کر لو، تو اس جملے کو کس کانٹیکس میں؟ جی صلح کرو اور اس کو رائے راست کے اوپر لے کے آؤ، تاکہ اس نے جو نوجوان نسل کو ورگلایا ہے یہ اپنا فتنہ اپنی زندگی میں ختم کر کے جائے. یہ میں نے جملے اس میں بھی بولے ہیں. اور دیکھیں یہ کعبے کی چھت والے بیان کی بات کر رہے تھے نا عمران ریاض بھائی، تو جس ویڈیو سے انہوں نے کلپ کاٹا تھا اس ویڈیو میں نے پٹرول بم پھینکنے کے اوپر، گرفتاری نہ دینے کے اوپر خان کے اوپر کرٹیسزم کیا تھا. اس وقت انہوں نے اس ویڈیو میں سے وہ چیز نہیں اٹھائی. اس سے اندازہ کریں. اور اس نے پھر اپنے ٹویٹر کے اوپر وہ کلپ چڑھایا، اس سے ویورشپ لی، اور کل کو یہ کہا کہ انجینئر صاحب کو ہم فیم دے رہے ہیں. تم میری ویڈیو سے فیم خود لیتے رہے ہو اور آج مجھ پہ بات کر رہے ہو. تو کعبے کی چھت والا بیان انہوں نے جو کاٹا تھا، میں نے تو آپ کی پوڈ کاسٹ میں تو اس بیان کو ریپیٹ کیا. میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ سب لوگ چڑھیں. اس میں نے آرمی کی بھی بات کی. ریاض نے کہا، عمران ریاض نے، ویسے یہ اپنے آپ کو عمران خان کہتا ہے، اس کا نام عمران خان نہیں ہے، اس کا نام عمران ریاض ہے. جس طرح ادھر عمران خان نہیں ہے، وہ عمران احمد نیازی ہیں. تو نام بھی یہ لوگ جو انہوں نے ماں باپ نے نام رکھے ہیں، کم از کم وہ نام تو پورے صحیح طریقے سے لیا کریں. تو یہ عمران ریاض جو ہیں، انہوں نے جتنے الزامات لگائے اس پوڈ کاسٹ میں، ان ساری باتوں کے جواب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جرنیلوں کو توبہ کا کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا اس میں کہا ہوا ہے. آپ عدت کیس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ میں نے اس میں بھی بات کی، اس سے پہلے بھی کی ہوئی. ہر بات اس کی جھوٹی ثابت ہوئی. اس لیے پھر میں نے اس کو کہا تھا چونکہ تم ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ ہو، تمہارے لیے آفر رکھتا ہوں کہ تم اکیڈمی آ جاؤ یا آن لائن بات کر لو. تو آن لائن بات کے لیے تو وہ تیار نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا ویڈیو میں کہ میں اکیڈمی آؤں گا اور بیٹھ کے بات کریں گے. تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ بھائی جو آپ نے رمضان المبارک میں شیطان قید ہوا اور آپ نے اس کے مشن کو آگے چلانے کے لیے کہ تاکہ 1 مہینے کی کمی محسوس نہ ہو، ایگزیکٹلی اس وقت آپ نے آ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور اس کی ہیٹ اب قبر تک آپ کے ساتھ جائے گی، کیونکہ ہر چیز آپ نے جھوٹ بولی. اس نے کہا میں اندر تھا، اس نے مخالفین کا ساتھ دیا، جبکہ میں نے بائی نیم اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کیا تھا کہ عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اور کہاں ان کے اپنے طارق متین جو اس وقت پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں، ان کے انٹرویو میں کہا. تو اس نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹیں. بیسیکلی یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے انجینئر صاحب کے فیم کے ذریعے اپنی بات پبلک میں رکھوں، چونکہ انجینئر صاحب کی بات سنی جاتی ہے، اور انجینئر صاحب جو ہماری محبوب جماعت کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو اسی طریقے سے ڈیفیم کرنے کی کوشش کریں. تو وہ اس نے کوشش کی تو ناکام ہوا. لیکن آپ کو لگتا نہیں یہ ذرا بہت زیادہ ہی ہو گیا تھا؟ بے شک ان کی غلطی تھی، آپ کی تھی. آپ نے پہلے ان کی طرف سے اوبیسلی ولاگ آیا، پھر آپ نے کیا، پھر آفتاب صاحب نے کر لیا، پھر 10 اور لوگوں نے. تو ایک عجیب ہی مطلب لیکن میں نے ایک بات کی نا، جب میری ہر بات کانٹیکسٹ کے ساتھ پوری موجود ہے اور جو الزامات انہوں نے لگائے وہ ویسے نہیں تھے، تو اس کے اوپر جب یہ جھوٹ بولیں گے تو میرا تو کام ہے، میں اسے ایکسپوز کروں گا کہ تم نے 5 الزامات لگائے ہیں اس ویڈیو کے اندر. میں نے 5 کا پوسٹ مارٹم کیا. اس کے بعد میں نے 12 پوائنٹس بتائے کہ حلال دھرنا کیا ہوتا ہے، حرام دھرنا کیا ہوتا ہے، حلال بھگوڑا کیا ہوتا ہے، حرام بھگوڑا کیا ہوتا ہے، حلال ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہوتی ہے اور حرام ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ 5th جنریشن وار. تو میں نے یہ 12 پوائنٹس رکھے. تو اس کے جواب میں عمران ریاض نے کہا کہ جی یہ تو پی ٹی آئی جواب دے گی، تو تم ان کے اسپوکس مین کیوں بنے ہوئے ہو؟ تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے اپنے مہاتما کی؟ تم صحافی بنو نا. نہیں، وہ کبھی کلیم نہیں کرتے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. یار چھوڑ دیں، کلیم کون کرتا ہے بھائی؟ کلیم جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، آج تک کسی نے کلیم کر کے کیا؟ جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کے
ٹی وی کے اوپر ہمیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ہم ان کے اسپوکس مین ہیں. کلیم تو نہیں وہ کرتے, ان کی باتیں بتاتی ہیں نا کہ ون سائیڈڈ وہ پکچر پیش کر رہے ہوتے ہیں. آج کسی کے اندر اخلاقی جرت ہے کہ وہ کمپیئر کروائے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جو پنجاب کی گورنمنٹ تھی وہ کیا تھی اور آج کی پنجاب کی گورنمنٹ کیا ہے, کمپیریزن کروائے نا, حق بات کرے. اور میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے ان کی بیٹ کور کرنے والے ہیں نجی محفلوں میں, وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو میں کیمرے میں کرتا ہوں. کہتے ہیں جی وہ پھر جو ہے نا ویوز کا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے تو ویوز کا مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو ایک تحریک کو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے تو نام تحریک رکھا ہوا ہے نا, ہم واقعی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں. اور ہماری لیگیسی پولیٹیکل لیگیسی نہیں ہے کہ لیڈر کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. یہ لیگیسی رسول اللہ کی لیگیسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ختم نبوت کی برکت سے ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ہماری لیگیسی جو ہے نبی الاسلام کی لیگیسی ہے, یہ تو اسی طریقے سے چلنی ہے.